اگر آپ اپنے بچوں کو جنسی استحصال سے بچانا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے اور ان کا مستقبل محفوظ رہے، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ نہ صرف شیئر کروں گا کہ آپ اپنے بچوں کو جنسی استحصال کے حوالے سے غیر محسوس انداز میں کیسے ایجوکیٹ کر سکتے ہیں، بلکہ آپ اپنے بچوں کے لیے کچھ ایسے سٹیپس اٹھا سکتے ہیں جن کی مدد سے آپ کے بچے ایسے جو درندہ صفت لوگ ہیں ان کی جنسی درندگی سے بچ سکیں گے۔ تو آئیں بات کرتے ہیں کہ والدین کی کیا ذمہ داریاں ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے بھائی کہ آپ نے اپنے قریبی لوگوں کے اوپر گہری نظر رکھنی ہے، آپ نے ان کے اوپر انویزیبل چیک رکھنا ہے۔ یہ قریبی لوگ کون ہیں؟ یہ آپ کے رشتہ دار ہو سکتے ہیں، آپ کے ہمسائے ہو سکتے ہیں، آپ کے گھر پر کام کرنے والے ملازم ہو سکتے ہیں، مثلاً مالی ہے، چوکیدار ہے، ڈرائیور ہے، کک ہے، آپ کے بچے کو پڑھانے والا قاری یا استاد ہو سکتا ہے۔ کیونکہ ریسرچ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب بھی جنسی درندگی کا کوئی بھی واقعہ پیش آتا ہے تو اس میں 95% واقعات میں بچے کے اپنے ہی لوگ انوالو ہوتے ہیں۔ اب میری مراد یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے قریبی لوگوں کو شک کی نظر سے دیکھیں، لیکن میں آپ سے یہ ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنے قریبی لوگوں پر انویزیبل چیک رکھیں اور کبھی بھی اپنے بچوں کو ان قریبی لوگوں کے ساتھ تنہائی میں سیف تصور مت کریں، کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے قریبی لوگوں میں سے کوئی بھی شخص پیڈوفیلیا جیسے نفسیاتی مرض میں مبتلا ہو۔ اب یہاں پر میں پیڈوفیلیا کا تھوڑا سا تعارف کروانا چاہوں گا کہ یہ وہ نفسیاتی مرض ہے کہ جس میں کوئی بھی شخص جو اس مرض میں مبتلا ہوتا ہے وہ نارمل جنسی تعلق قائم نہیں کر سکتا، بلکہ وہ بچوں کی طرف جنسی میلان یا جنسی رجحانات رکھتا ہے۔ آپ یہ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے کہ آپ کے آس پاس، آپ کے ارد گرد کوئی بھی جو شخص جو بچے کے بہت قریبی ہے وہ پیڈوفیلیا کا شکار ہو سکتا ہے۔ آپ نے انویزیبل چیک کے ذریعے اپنے بچے کو خود محفوظ رکھنا ہے۔ اچھا جی، اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کا بچہ جب بلوغت کو پہنچنے والا ہو تو آپ نے بلوغت سے پہلے اپنے بچوں کو جنسی مسائل کے بارے میں آگاہی دینی ہے۔ آپ نے بچوں کو بتانا ہے کہ انہوں نے اپنی پرسنل مینٹیننس کیسے کرنی ہے۔ یا بہت سے بچے جب بلوغت پہ آ جاتے ہیں تو ان کو بہت سے جنسی مسائل کا نہیں پتہ ہوتا۔ جب آپ کے بچے کو جنسی مسائل کا نہیں پتہ ہوگا تو وہ باہر کی دنیا سے ایسی انفارمیشن لینے کی کوشش کرے گا، اور بہت سے لوگ پھر کیا کرتے ہیں کہ بچوں کو ان کی معصومیت کی وجہ سے جذباتی طور پر، جنسی طور پر ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بچوں کو آپ خود انفارم کریں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ میں اتنی جرأت نہیں ہے کہ آپ بچوں کو وربلی بتا سکیں، تو پھر آپ کیا کریں کہ آپ ایک پیپر لیں اور ساری کی ساری جو معلومات ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ بچے کے ساتھ کنوے ہونی چاہیے وہ لکھیں، اور لکھ کے آپ اپنے بچے کو ہینڈ اوور کریں، اور آپ اس کو یہ کہہ سکتی ہیں کہ اگر اس حوالے سے اس کا کوئی سوال ہے تو وہ لکھ کر اپنا سوال دے سکتا ہے۔ اچھا جی، اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کی بنیادی ضروریات کا خیال رکھیں اور بچے کو چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے لالچ اور ترغیب مت دیں، کیونکہ دیکھا گیا ہے کہ بہت سے بچے جو جنسی درندگی کا شکار ہوتے ہیں اس کے پیچھے ان کا لالچ ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو پیڈوفیلک لوگ ہوتے ہیں جو بچوں کو جنسی درندگی کا نشانہ بناتے ہیں وہ بچوں کی کمزوریوں کو ڈھونڈتے ہیں، وہ بچوں کے لالچ اور ان کی خواہشات کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں۔ بہت سے بچوں کو کینڈیز، کوکیز یا چڑیا گھر کی سیر کے حوالے سے یا چاکلیٹس کے حوالے سے یا ٹوائز کے حوالے سے لالچ دے کے ان کو جنسی درندگی کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ آپ نے اپنے بچے کی نہ صرف بنیادی ضروریات پوری کرنی ہے، بلکہ آپ نے بچوں کو چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے لالچ اور ترغیب دے کر ان کو لالچی نہیں بنانا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بچے کی یہ بھی تربیت کرنی ہے کہ اس نے اپنے ماں باپ کے علاوہ کبھی کسی سے کوئی بھی چیز نہیں لینی، اور اس کے ساتھ ساتھ بچے کو یہ بھی بتائیں کہ کبھی بھی کوئی بھی شخص ان کو کسی بھی جگہ پر لے کے جانے کی کوشش کرے، ان کو سیر کرانے کی ترغیب یا لالچ دے تو وہ اپنے ماں باپ کو بتائے بغیر کبھی بھی کسی کے ساتھ نہیں جائیں گے، چاہے وہ کوئی ان کا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ آپ نے اپنے بچے کے ساتھ تعلق کو ڈیولپ کرنا ہے، آپ نے اپنے بچے کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔
اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہمارا تو بچوں کے ساتھ ایک فطری تعلق ہے، تو یہ تعلق کو مضبوط کرنے سے کیا مراد ہے؟ تعلق کو مضبوط کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے بچے کے ساتھ جذباتی وابستگی ڈیولپ کرنی ہے۔ آپ کا اپنے بچے کے ساتھ اس قسم کا تعلق ہونا چاہیے کہ آپ کا بچہ بغیر کسی خوف کے آپ کے ساتھ آپ کے کہے بغیر اپنی ہر بات شیئر کر سکے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیسے ممکن ہوگا؟ آپ اگر 3 کام کریں تو آپ کا اپنے بچے کے ساتھ ایسا جذباتی تعلق ڈیولپ ہوگا کہ آپ کا بچہ کبھی بھی جذباتی طور پر کسی سے ایکسپلائٹ نہیں ہوگا اور آپ کے ساتھ اپنے من کی ہر بات شیئر کرے گا۔ تو پہلا کام یہ کریں کہ بچے کے ساتھ مکالمہ کریں، اس کے ساتھ بات چیت کریں، اس کے ساتھ گپ شپ لگائیں، اور کوشش یہ کریں کہ بچہ جب آپ سے کوئی بھی سوال کرے تو اس کے ہر سوال کا جواب آپ ایسے دیں کہ جیسے پرائم منسٹر آف پاکستان آپ سے کوئی سوال پوچھ رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ بچے کے ساتھ انکنڈیشنل پیار کریں۔ آپ کا پیار، آپ کی محبت کنڈیشنل نہیں ہونی چاہیے۔ آپ بچے کو اس وجہ سے نہیں پیار کریں گے کہ آپ کا بچہ اچھے نمبر لے رہا ہے، آپ کا بچہ اچھے گریڈز لے رہا ہے یا وہ آپ کا اوبیڈینٹ ہے، بلکہ آپ بچے کے ساتھ بغیر کسی کنڈیشن کے پیار کریں گے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے بچے کو رسپیکٹ دینی ہے۔ آپ نے بچے کو اس مقام کی رسپیکٹ دینی ہے بچے کو آپ جس مقام پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ اپنے بچے کو عظیم انسان بنانا چاہتے ہیں، تو جس طرح کسی عظیم انسان کو عزت دی جاتی ہے اسی طرح آپ نے اپنے بچے کو رسپیکٹ دینی ہے۔ اگر آپ یہ 3 کام کریں گے تو آپ کا اپنے بچے کے ساتھ ایسا مضبوط تعلق ڈیولپ ہوگا کہ کوئی بھی شخص جب آپ کے بچے کو جنسی طور پر ہراساں کرنے کی کوشش کرے گا یا اس کا استحصال کرنے کی کوشش کرے گا تو آپ کا بچہ اس کے خوف میں آنے کی بجائے آپ کو رپورٹ کرے گا، کیونکہ عمومی طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ ایسے افراد جو بچوں کو جنسی طور پر ہراساں کرتے ہیں وہ بچوں کو ایسا خوف اور ڈر ڈالتے ہیں کہ اگر تم نے اپنے والدین یا کسی بھی فرد سے اس حوالے سے کوئی بات کی تو تمہارے والدین تمہیں سزا دیں گے یا تمہیں قتل کر دیں گے یا تمہیں مار دیں گے۔ سو بچہ اس خوف اور ڈر کی وجہ سے اپنے والدین کے ساتھ اس حوالے سے کوئی بات شیئر نہیں کرتا۔ اچھا بھی دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے اپنے بچے کی کمپنی پہ اور اس کے رویے پہ گہری نظر رکھنی ہے۔ جب ہم بچے کی صحبت کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو آپ نے اپنے بچے کے اوپر نظر رکھنی ہے کہ کیا اس کی دوستی اپنی عمر کے بچوں کے ساتھ ہے یا اپنی عمر سے بڑے بچوں کے ساتھ ہے۔ سو آپ کبھی بھی بچے کو اپنی عمر سے بڑے بچوں کے ساتھ دوستی مت کرنے دیں اور آپ بچے کو اچھے دوستوں کی صفات اور جو برے لوگ ہوتے ہیں ان کی عادات کے بارے میں آگاہی دیں۔ اسی طرح بچے کے رویے کے حوالے سے نظر رکھنے سے مراد یہ ہے کہ عمومی طور پر جب بھی کسی بچے کو جنسی طور پر ہراساں کیا جاتا ہے یا وہ جنسی تشدد کا سامنا کرتا ہے تو ایسے بچوں کے رویوں میں غیر معمولی تبدیلی آ جاتی ہے۔ مثلاً جب بچے کے ساتھ اس قسم کا معاملہ ہوتا ہے تو بچے خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، بچے الگ تھلگ رہنا شروع ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی سی بات پر رونا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ ایسے بچے کسی بھی کام میں دلچسپی نہیں لیتے اور خصوصاً ان کی تعلیمی کارکردگی جو ہے وہ بہت متاثر ہوتی ہے۔ تو آپ نے اپنے بچے کے اوپر انویزیبل چیک رکھنا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ کا بچہ جب 3 یا 4 سال کا ہوتا ہے تو اس کو جنسی استحصال کا آئیڈیا نہیں ہوتا، لیکن جیسے ہی وہ 4 سال کا ہو جاتا ہے تو وہ ان ساری چیزوں کو محسوس کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جب آپ کا بچہ 4 سال کا ہو جائے تو آپ نے اس کو اس کے جسمانی اعضاء اور اس کے جسمانی پارٹس کے بارے میں آگاہی دینی ہے اور آپ نے اس کو غیر محسوس انداز میں جنسی استحصال کے بارے میں بتانا ہے۔ آپ نے اس کو بتانا ہے کہ کوئی بھی شخص چاہے وہ اس کا کوئی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ اس کے کسی بھی جسمانی حصے کو ٹچ کر رہا ہے یا وہ اس کو سہلا رہا ہے تو اس کو فوری طور پر چیخ کے چلا کے وہاں سے نکلنا ہے، وہاں سے بھاگنا ہے اور اس کو فوری طور پر اپنے والدین کو رپورٹ کرنا ہے۔ اچھا جی، آخری پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کا بچہ اگر موبائل کا استعمال کرتا ہے، آپ کا بچہ اگر انٹرنیٹ یوز کر رہا ہے
تو آپ نے اس کے اوپر انویزیبل چیک رکھنا ہے. آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے کہ بچہ انٹرنیٹ پر کیا دیکھ رہا ہے. آپ اس کی جو ویب ہسٹری ہے وہ چیک کر سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جس سوشل میڈیا کو بچہ یوز کر رہا ہے, آپ سوشل میڈیا پر بچے کے ساتھ کنیکٹ ہونے کی کوشش کریں, کیونکہ یہ دیکھا گیا ہے کہ بہت سے ایسے عناصر بچوں کو سوشل میڈیا پر نہ صرف ایکسپلائٹ کرتے ہیں بلکہ ان کو ہیرس بھی کرتے ہیں.